کیسے کہ آپ نے مسواک، ہم وضو کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہوں نماز کے لیے تو اس سے پہلے مسواک کرتے ہیں. حضور نے معمولاً کی مگر بیچ میں ترک کر دیتے تھے، صرف اس غرض سے کہ کہیں میری امت پر یہ لازم نہ ہو جائے. نماز تراویح حضور نے مسجد میں بھی ادا کی مگر اسے معمولاً نہیں کیا کہ میری امت پر یہ بوجھ نہ بن جائے گی. امت کے لیے رحمت. ایسی بے شمار مثالیں کہ حضور نے وہ کام جسے معمولاً نہیں کیا کہ امت پر کہیں یہ بوجھ نہ بن جائے. جن کو جو فرض دیے گئے ہیں وہ اس کی بھی ادائیگی کر لیں تو یہ ان کے لیے غنیمت اور سعادت کی بات ہوگی. حضور نے کئی چیزیں جو ہے وہ امت کے لیے آسان کروا دی. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خواتین کے لیے رحمت ہے. اس سے پہلے دور جاہلیت کا ذرا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عورت معاشرے کی ذلیل کی جانے والی ایک طبقے میں کنسیڈر کی جاتی ہے. یعنی لوگ اس سوچ کے حامل تھے، ایسی پراگندہ سوچ، ایسی احمقانہ سوچ کہ ایک تصور کے لیے یہ بھی نہ سوچتے کہ وہ بھی تو کسی ماں سے پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی تو کسی عورت کے بچے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ عورت کو وہ تذلیل کا شکار کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بھی ہر روپ میں عزت اور وقار دیا. وہ بیٹی کی روپ میں، وہ بہن کے روپ میں، وہ بیوی کے روپ میں، وہ ماں کے روپ میں. بیٹی کے لیے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے. فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی، انہیں اپنے گھر میں رخصت کیا. جیسے یتیم کے لیے فرمایا تھا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے یوں ہوں گے. بیٹی کی اچھی تربیت کر کے گھر کو رخصت کرنے والے کے لیے بھی فرمایا کہ وہ میرے ساتھ قرب مصطفیٰ میں ہوگا کل قیامت کے روز. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کے روپ میں عورت کو عزت اور وقار دیا. پھر بیوی کے روپ میں عزت اور وقار دیا. فرمایا کہ بیوی تمہارے ایمان کا آدھا حصہ ہے. ماں کے لیے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات کہ اولاد کی جنت ماں کے قدموں سے منسوب کر دی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ صرف ان کے لیے جانوروں کے لیے بھی باعث رحمت تھی. ایک ہرن کو کسی شخص نے جکڑ رکھا تھا. وہ پکارتی تھی اس کے لیے کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اپنے انداز میں، اپنی آواز میں. حضور نے آواز سنی، تشریف لائے. حضور کو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اس پہاڑی کے پیچھے میرے بچے ہیں، میں نے ان کو دودھ پلانا ہے، اس نے مجھے جکڑ رکھا ہے. میرے مالک کو کہے کہ مجھے چھوڑے ہوئے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ. حضور نے فرمایا اس کو کہا کہ اسے چھوڑ دے. اس نے کہا کیا گارنٹی ہے کہ یہ واپس آئے گی؟ حضور نے ہرن سے پوچھا بتائیں. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں واپس آؤں. چھڑوا دیا، چلی گئی، بچوں کو دودھ پلایا، واپس آ گئی. حضور تب تک انتظار کرتے رہے کہ وہ مجھ سے وعدہ کر کے کہیے واپس آئے. واپس آئے تو اس مالک نے پوچھا کہ حضور کی تو واپس آ گیا، آپ فرمائیں کہ کیا کیا جائے؟ حضور نے ہرن سے پوچھا ہاں. اس نے کہا کہ حضور آپ شفقت فرمائیں. یعنی وہ ہرن بھی جانتی تھی کہ حضور رحمت للعالمین ہے. حضور نے اس ہرن کو آزاد کروا دیا. وہ بھی حضور کے ترانے لامتی ہوئی جا رہی. پھر حضور نہ صرف عالم دنیا میں رحمت ہے، حضور عالم برزخ میں بھی رحمت ہے. چیزیں مختصر کرتے جا رہا ہوں کیونکہ طبقات اور بھی بہت سارے تھے جو عالم دنیا میں تھے. وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم اسے سمیٹتے ہیں کہ حضور قبر میں بھی باعث رحمت ہے. آپ جانتے ہیں، سارے پڑھتے بھی ہیں کہ قبر میں 3 سوال ہوں: من ربک کا، ما دینک، ما کنت تقول فی حق هذا. فائنل جو کویسچن ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے. پہلے 2 جواب دے بھی دیے، اگر تیسرا نہیں آتا تو پاس کنسیڈر نہیں ہوں گے. یعنی حضور کی شفاعت، حضور کی پہچان، حضور سے تعلق، حضور سے نسبت ہی وہ ہے جو قبر میں بھی چھٹکارا کا باعث بنے، جو قبر میں بھی نجات کا باعث بنے، جو قبر میں بھی راحت اور سکون کا باعث بنے.
پھر عالم حشر ہے جہاں حساب و کتاب ہو. سیاستہ کی طویل حدیث مبارکہ ہے جسے عموماً عرض کر کے ہم اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں. حضور نے فرمایا حشر کا میدان ہوگا, افراتفری کا سامان ہوگا, ہر کسی کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے, ہر کوئی نفسی نفسی میں مبتلا ہوگا. ایسے میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا فرمایا, عسى يبعثك ربك مقاما محمودا, وہ مقام محمود حضور کا شفاعت کبریٰ کا مقام کہ حضور کہتے ہیں کہ حشر کا میدان بابا ہوگا, ساری امتیں اپنے اپنے نبیوں کی بارگاہ میں جائیں گے, جا کے عرض کریں گے اشفانی یا نبی اللہ, اشفانی یا نبی اللہ, اے اللہ کے نبی ہماری شفاعت کر دیں, ہماری سفارش کر دیں. ہم جیسے گناہ گار بھی ہوں گے نا, اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے. ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری, اذهبوا الی غیری, میں نہیں میرے سوا کوئی اور ہے, ہم نہیں ہمارے سوا کوئی اور ہے. سب نبی جب کہیں گے تو حضور فرماتے ہیں سارے نبی اور ان کی امتیں چلتے چلتے بارگاہ مصطفیٰ میں آتی ہیں, آ کر عرض کریں گے اشفانی یا نبی اللہ, اشفانی یا رسول اللہ, اشفانی یا رحمت للعالمین. حضور فرماتے ہیں جب حشر کے میدان میں ہر کوئی کہہ رہا ہوگا اذهبوا الی غیری, ایسے میں حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا, اور میں تمہاری سفارش کر دوں, اور میں تمہاری شفاعت کر دوں. مجھے ہی تو اللہ پاک نے مقام محمود شفاعت کے لیے عطا فرمایا تھا. اس وقت حضور فرماتے ہیں کہ میں سجدہ ریز ہوتا ہوں رب کی بات. اب جہاں بھی ہماری گیدرنگ ہے, ایک پروگرام سجا ہوا ہے, یہاں پہ سجدے میں گر جائے تو ماحول کا ڈیکورم سارا ڈسٹرب ہو جائے گا. تو ایسے میں حضور فرماتے ہیں رب ذوالجلال کہے گا محبوب اب سر اٹھائیں, آپ کی سنی جائے گی, آپ جو کہیں گے کیا جائے گا. حضور فرماتے ہیں کہ میں تب تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک رب کی بارگاہ سے گارنٹی نہیں مل جائے گی کہ میری امت کے گناہگار بخشے جائیں. حضور سر اٹھائیں گے, آپ کو مقام محمود عطا فرمایا جائے گا, کرسی صدارت پر تشریف فرما ہوں گے. حضور جو شفاعت فرمائیں گے اپنے گناہگاروں کی, اس کو شاید اپنے الفاظ میں کہتا ہے, پنجابی کے الفاظ ہیں تو آپ سب جانتے ہیں. شاید کہتا ہے خدا بولے گا بول میرے حبیبہ, خدا بولے گا بول میرے حبیبہ, ذرا لب تو اج کھول میرے حبیبہ. یعنی رحمت للعالمین کی شان کے مالک حضور کی ذات بھی سامنے رکھیں, دنیا میں آپ کی اٹھائے جانے والی مشکلات بھی سامنے رکھیں, اور پھر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو سمجھ آئے کہ حضور کیسے رحمت للعالمین ہیں. رب ذوالجلال جو کل قیامت میں قاضی ہوگا فرمائے گا خدا بولے گا بول میرے حبیبہ, ذرا لب تو اج کھول میرے حبیبہ, اے پلکاں تے کیوں جن ملائے نہیں اترو, تیری اکھاں وچ کانوں آئے نہیں اترو, ہنے پی کے رکھ دیا انہاں نوں میں دل کر, جنہاں تینوں دنیا تے مارے سی پتھر, اور سڑ سڑ کے ہون کے کملے تے چلے, احد تے جنہاں کیتے تیرے تے حملے. میں سننا پیا ہاں تو کیا جو بھی آنے کنے دس نواسے دا اج بدل جانے, میں نہ مانگا اس کہانی دا بدلہ, تیری آیتیں بند پانی دا بدلہ, انہاں لئی علیحدہ میں دوزخ تپایا, جنہاں تیرے بچیاں نوں قیدی بنایا. میں سننا پیا ہاں تو کیا جو بھی آنے, اللہ کہے گا میں سننا پیا ہاں تو کیا جو بھی آنے, کنے دس نواسے دا اج بدلہ چاہنے. ایسے ماحول میں شاید کہتا ہے پھر آقا نے کہنا ہے میں شرط کہہ دوں, تو حضور پر رحمت للعالمین کی شان سے بات ہے. پھر آقا نے کہنا ہے میں شرط کہہ دوں نبھاواں کا مولا, میں امت دی لجنوں یزیداں دا دیوی مقاف رولا, ابو جہل جانے تے تو جانے مولا. کیوں؟ میں حضور کہیں گے میں تو رحمت للعالمین کی شان کے ساتھ بھیجا گیا تھا, یزیدہ دا دیوی مقاف رولا, ابو جہل جانے تے تو جانے مولا. کیوں کہ میں نہ بدلے تے خوش نہ سزاواں تے خوش ہاں, میں تے فقط تیری عطاواں تے خوش ہاں. جے خوش کرنا چاہنا ہے میں شرط قاضی, جے چاہنا ہے مولا میں ہو جاواں راضی, جے چاہنا ہے یار اج تیرا مسکراوے, گناہگار نوں بس کوئی ہاتھ نہ لاوے. جے چاہنا ہے یار اج تیرا مسکراوے, گناہگار نوں بس کوئی ہاتھ نہ لاوے. کہ گندے تے مندے, کہ کالے تے پکے, کرم کر کے اجلا دے سب میرے اگے, کرم کر کے اجلا دے سب میرے اگے. واخر دعوانا الحمدللہ.